خوش آمدید. رمضان عشق ہے. آج ہم اپنی بات چیت جو ہے وہ کر رہے ہیں اسلامی معاشرہ کیسا ہونا چاہیے. اسلامی معاشرے میں ایک فرد جو ہے خاص طور پہ اس کے اندر کیا کیا وہ عادتیں ہیں, وہ صفات ہیں, وہ کیا کیا خوبیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے عملی نمونے سے اور اپنی مختلف تاکید, نصیحتیں اور اپنی جو مختلف ان کے پیغامات ہیں جو ہم تک پہنچے ہیں اس کے ذریعے سے پہنچائے ہیں. اپنی گفتگو کو ریزیوم کرتے ہیں کہ ایک فرد کے اندر وہ کیا خصوصیات ہیں جن کا کہ تذکرہ قرآن پاک میں, احادیث میں ہمیں ملتا ہے. آپ نے راستے کی بات کی تھی. قرآن کی واضح آیا مبارکہ ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یہ قرآن کا اتنا عظیم الشان حکم ہے کہ جو پوری معاشرتی زندگی کو احاطہ کیے ہوئے ہے. قرآن نے کہا کہ جب تم راستوں سے چلو تو رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو ٹھہر ٹھہر کر اپنے قدم اٹھاتے. یہ نہیں کہ آپ کے قدموں تلے کوئی روندا جائے اور آپ اکڑ کر چل رہے ہو. ڈاؤن ٹو دا ارتھ رحمان کے بندے چلتے ہیں. اور اگر کسی سے تکرار کا کوئی مرحلہ آ جائے اور کوئی آپ کو اگر گالم گلوچ کر رہا ہو یا جھگڑا کر رہا ہو کسی بھی زندگی کے معاملے میں, تو فرمایا قالوا سلاما, تم نے ان سے جھگڑا نہیں کر, ان پر سلامتی دینا ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر راستے کو پتھر ہے, اگر کسی نے پتھر بھی ہٹا دیا آپ نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے. اگر کسی نے کوئی درخت لگا دیا آپ نے کہا یہ بھی صدقہ ہے. اور اسلام کی ایک بنیادی تعلیم ہے جس کو ہم بولتے ہیں سلام. لیکن دنیا میں کوئی ہیلو ہائے, کوئی نمستے, کوئی کچھ اور کہہ رہا ہے, لیکن اسلام نے کہا کہ تم دعا دو السلام علیکم. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. قرآن نے کہا کہ اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم تو تم نے جواب میں فقط وعلیکم السلام نہیں کہنا, اس سے بڑھا کر دینا ہے. تو سرکار نے فرمایا جس نے کہا السلام علیکم 10 نے کیا, ورحمت اللہ 10 نے کیا. درست کیجئے گا اگر میں غلط ہوں کہ صحابہ کرام کو منع فرمایا کہ آپ راستے میں باہر بازار میں نکل کے نہ بیٹھا کریں. تو انہوں نے کہا گھر ہمارے اس طرح کے ہم تو اکٹھے باہر نکل کر ہی بیٹھتے ہیں. تو پھر یہ حکم دیا گیا کہ نگاہیں نیچی رکھیں, راستے سے گزرنے والے لوگ پریشان نہ ہوں, ان کو پریشانی نہ ہو. آپ مطلب آوازیں نہیں کسیں گے, آپ تنگ نہیں کریں گے, آپ پریشان نہیں کریں گے. اگر عورتیں گزر رہی ہیں ہمارے یہاں پر تو ہوتا ہے نا کہ وہ اس کو آپ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں گے, لیکن یہ ادب آداب جو ہے وہ ہم نہیں اب اس طرح سے ان کی تکرار. ازواج مطہرات اور خاندان نبوت کی جب خواتین جلتی تھے کچھ اشرار ہر جگہ پر ہوتے ہیں. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں مدینہ, وہاں پر حلیف بھی تھے, حریف بھی تھے, معاہد بھی تھے, منافق بھی تھے اور دیگر لوگ بھی تھے. تو وہ ان کو دیکھ کر اور جملے کستے تھے جس پہ قرآن نے باقاعدہ پھر احکامات ہوا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء یدنین علیہن من جلابیبہن, کہ تم اپنی اوڑیاں اوڑھ لیا کرو تاکہ ممتاز ہو جاؤ, پتہ چل جائے کہ یہ خاندان نبوت کی خواتین ہیں. اور کوئی اگر اس کے باوجود اگر اشرار یا شر پھیلاتا ہے تو پھر اس کو باقاعدہ کیا جائے گا. تو اسلام نے ایک گھر سے لے کر ایک معاشرے تک جو اس سلام کرنے کی جو ایک روایت ڈالی ہے وہ اتنی عمدہ ہے. دیکھیے اگر آپ سے کوئی ناراض ہے آپ کا بھائی, آپ سمپلی کچھ نہ کریں السلام علیکم, وہ جواب نہیں دے گا. پھر کہیں السلام علیکم, جب بھی ملیں السلام علیکم کا ایک وقت آئے گا اس کا دل نرم ہو جائے گا اور وہ کہے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور قطع تعلقی کی ایک حد بھی تو مقرر ہے کہ 3 دن سے زیادہ روا نہیں کہ کوئی اپنے بھائی کے ساتھ, تم میں سے کسی کو اپنے بھائی کے نفرت نہ کرو, جھوٹ نہ بولو, غیبت نہ کرو, اور تم میں روا نہیں کہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے قطع تعلقی کرو. تو اسلام نے جو ایک معاشرہ دیا ہے نا, جو اخوت کا ہے, جو محبت کا ہے, جو ہمدردی کا ہے, یقین جانیے کہ ہم اگر اس معاشرے کو اپنا لینا تو ہم میں سے کوئی فتنہ و فساد نہیں ہوگا. ہم ان سے اچھی سوسائٹی بن جائیں گے, اور بنے تھے جب تک اسلام کو ہم نے فالو کیا. لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عالم یہ کہ سرکار یہاں پر ہے, صدیق اکبر بائیں جانب, اور ایک بدو, ایک عام دیہاتی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں بیٹھا ہے. آپ حاکم ہیں, آپ حکومت وقت کے سربراہ ہیں. آج کوئی ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. حضرت عمر بن خطاب سامنے ہے, ایک دودھ کا پیالہ لایا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کیا گیا. آپ کی عادت کریمہ تھی کہ آپ جب بھی کسی چیز کو تقسیم کرتے تو دائیں جانب سے. حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ ایک عام بدو اور دیہاتی کو سرکار دائیں جانب بیٹھا ہے, اس کے پیالہ چلا جائے گا, شرف ابو بکر پر فوقیت رہ جائے گا. تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ دیکھیے آپ کے بائیں جانب ہیں ابو بکر. تو حضور نے فرمایا الایمنون الایمنون الایمنون, جب بھی کسی کام کا آغاز کرو تو دائیں جانب سے اس کا آغاز کرو. یہ تو ہو سکتا ہے کہ شرف ابو بکر پہ لمحاتی طور پر ایک بدو بازی لے جائے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ شرف ابو بکر پر یا کسی کی بھی عزت پر کانکریٹ جو پرنسپل ہیں
ان کو قربان کر دیا جائے, ان کو چینج کر دیا جائے, ان کو چینج کر. تو یہ وہ حکمت ہی دیکھیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے, اونچ نیچ کو کس طرح ختم کیا. ایک شخص آیا کہ یا رسول اللہ, مختلف وفود آتے ہیں, آپ کے لیے کوئی اچھا سا چبوترا, کوئی تخت بنا دیا جائے, یا آپ کو کوئی قیمتی پوشاک پہنا دی جائے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی ڈسکریمنیشن تو ختم کرنے کے لیے میں آیا ہوں. بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ, یہ ادھورے اخلاق ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم میں عام اور خاص کی ایک ڈسکریمنیشن اور ایک امتیاز پیدا ہو جائے, تمہارا معاشرہ تباہی کی طرف چلا جائے. رسول خدا نے نہ تخت کو قبول کیا, نہ پوشاک کو قبول کیا, اور عام لوگوں کے درمیان اپنے بیٹھنے کی سنت کو قائم فرمایا. اور یقین جانیے یہی اس لیے کہ بڑا وہ نہیں ہوتا کہ جو بہت زیادہ مشہور ہو جائے, بڑا وہ ہوتا ہے کہ جس کی محفل میں کوئی اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے. بالکل صحیح, بہت خوبصورت. اچھا, ایمانداری کا بھی تو ایک تصور ہمیں دیا گیا نا, وہ جس کا آپ نے تذکرہ پہلے بھی ایک دن کیا تھا, اللہ کا ڈر اور خوف, ایمانداری کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے, میری جو ذمہ داری ہے, میرا جو فرض ہے وہ میں نے پوری طرح سے ادا کرنا ہے. اس کی آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں اور اسلامی معاشرے میں کس طرح سے اس کی اہمیت اجاگر کی گئی, اور کیسے اسے پھر اس کے بارے میں ہمیں تاکید کی گئی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی اہتمام کیا تھا. تربیت ان کے قلوب میں اس حد تک جاگزی ہو چکی تھی کہ اگر کوئی صحابی یا صحابیات سے کوئی خطا ہوتی تو اس کے ایمان کا تقاضا تھا کہ وہ خود اپنے کو پیش کرے. آپ دیکھیں کہ چوری کا واقعہ ہوا تو وہ خود اپنے کو پیش کر رہا ہے کہ مجھے سزا دے دیں. خاتون سے زنا سرزد ہوا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی کہ یا رسول اللہ مجھے پاک فرما دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ, اس لیے کہ وہ اس کے پیٹ میں بچہ تھا. جب وہ حمل سے وضع حمل کے بعد پھر آئی, پھر آپ نے اس کو واپس بھیج دیا. پھر دوسری مرتبہ آپ نے فرمایا کہ جب تک بچہ جو ہے وہ کھانے پینے کے قابل نہ ہو جائے تو وہ ہاتھ میں بچے کے روٹی کا ٹکڑا پکڑ کے لائی کہ دیکھیں اب تو بچہ کھانے لگا ہے. یعنی اتنا طویل پیریڈ گزر گیا, لیکن وہ جو احساس اور تربیت ان کی گئی تھی کہ کوئی گناہ نہیں کرنا, اگر کرنا ہے تو اس سے اپنے کو پاک کرنے کی کوشش کرنا ہے. یہ معاشرہ کیا آج کے دور میں موجود ہے؟ میں کہتا ہوں کہ مغرب کے اندر بھی کوئی ایسی مثال موجود نہیں جہاں کوئی شخص خود اپنے کو پیش اس لیے کاٹنی پڑتی ہے کیونکہ ہمیں بریک بڑے مخصوص وقت پہ لینی ہوتی ہے. تو جب میں قطع کلامی کی معافی چاہوں آپ سے تو اس وقت ذرا پلیز روک کے تو مجھے بریک کی اجازت دے دیجیے. سو بریک کے لیے ہم رک رہے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ سے ملاقات. خوش آمدید. رمضان عشق ہے میں آج ہم بات کر رہے ہیں کہ اسلامی معاشرے میں مسلمان جسے ہم کہتے ہیں وہ کیسا انسان ہوتا ہے, وہ کیسا شخص ہوتا ہے, اس کے اندر کیا کیا عادتیں رویے پائی جاتے ہیں, جس میں سے ابھی تذکرہ ہو رہا تھا ایمانداری کا. یہ ایمانداری ہے کیا جسے ہم کہتے ہیں یہ بہت ایماندار تاجر ہے, یہ بہت ایماندار ملازم ہے, یہ بہت ایماندار شخص ہے, تو وہ ایمانداری کیا چیز ہے؟ دیکھیں, ایمانداری سے مراد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ آپ کو تعلیم دیا ہے, تو ایمانداری کی جو بنیاد ہے وہ سچ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اللہ فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں جب بھی بات کرو سچی اور سیدھی بات کرو. اس کا فائدہ کیا ہوا؟ یصلح لکم اعمالکم, اللہ تمہارے سارے اعمال اچھا کر دے گا. ویغفر لکم, اور تمہاری بخشش و مغفرت کر دے گا. لہذا سچ کی ابتدا ہے. اور میں آپ سے بتاؤں کہ ہم نبی کو مانتے ہیں, نبی کی باتوں کو بھی مانیں. ایک تاجر ہے, بارش ہو جاتی ہے, اب اپنا سامان اس نے دو جگہ پر رکھ دیا, ایک ادھر اور ایک ادھر. اب لوگ آ رہے ہیں خریدنے کے لیے, وہ کہتا ہے کہ نہیں اس کے جو ریٹ ہیں وہ ذرا کم ہے, اس کے جو مارکیٹ کے ریٹ ہیں وہی ہیں. تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے, مال تو دونوں ایک ہے. کہا جب بارش ہو رہی تھی تو یہ اتنا مال بھیگ گیا تھا, اب میں تولوں گا تو اس سے ظاہر ہے کہ تھوڑا نسبتاً زیادہ یہ تلے گا, تو لہذا میں نے پیسے کم کر دیے ہیں. نتیجہ کیا نکلا کہ سارا مال آنن فانن ان کا فروخت ہو گیا سچائی کی وجہ سے. اور ذات کون تھی؟ ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر تم سچ بول کر, نقائص بتا کر چیزوں میں, اگر تم بیچو گے تو تمہاری شہرت, تمہارا ریپوٹیشن بن جائے گا. اور جب ریپوٹیشن بن جائے گا تو پھر تمہاری دکان پر قطاریں لگ جائیں گی. یہاں پر وہ واقعہ بھی تو ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے تو گندم کا ایک ڈھیر دیکھا, ہاتھ ڈالا تو گیلی تھی اندر سے, تو پوچھا کہ گیلی کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا جی گیلی ہو گئی تھی تو میں نے اس کو نیچے کر دیا. تو کہا اوپر کیوں نہیں کیا؟ اور پھر دھوکہ دینے والوں کے بارے میں بتایا کہ دھوکہ دینے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے روکا. اور بے ایمانی, یہ دھوکہ اور بے ایمانی دونوں ایک ہی چیز کے دو نام ہے نا. جی, تو علامہ صاحب آپ کچھ اس بارے میں مزید وضاحت کرنا چاہیں؟
जैसे चले रास्त गोई, सच बोलना भी तो हमें कहा गया ना कि सच बोलो, झूठ नहीं बोलना। झूठ जो है वो उसके लिए तो ये कहा गया कि ये तमाम बुराइयों की जड़ है, और इंसान वक्ती नफा हासिल करने के लिए, वक्ती फायदा हासिल करने के लिए झूठ बोल लेता है, लेकिन उसके जो असरात हैं वो बहुत ज्यादा खराब होते हैं कि इंसान की शख्सियत खराब होती है और उसका एतबार चला जाता है जी। फिर कभी अगर वो सच भी बोल रहा हो तो आदमी यही सोचता है कि ये झूठ बोल रहा है। तो डॉक्टर साहब कोई सच और अब अहद को कायम रखने के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से कोई वाकया हमें पता चलता है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो पूरी जिंदगी अहदो पैमा पर गुजारी। जी, एक खातून थी, आपने बड़ा मशहूर वाकया, खातून थी, उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह मैं मेरा काम कर दिए, सरकार 3 दिन तक उसका इंतजार करते रहे उसी जगह पर। यहाँ तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान ने कहा वऊफू बिअहदिल्लाहि इज़ा अहदतुम, कि अल्लाह के बंदे वो हैं कि जो अपने अहद पर कायम रहते हैं, और जो अहद पर कायम ना रहे, वो मुनाफिक की जो 3 निशानियां बताई उसमें यही है कि वो जब बात करता है तो झूठ बोलता है, जब अमानत रखवाई जाए तो उसमें खयानत करता है, ठीक है ना। तो ये तीसरी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, गाली गलोच करता है, अगर झगड़े की नौबत आ जाए तो गाली गलोच करता है। तो हमें ये भी तो बताया गया कि अगर हम गाली गलोच फिस्क का दर्जा है इसका, सिबाबुल मुस्लिमी फुसूकुन व क़ितालुहु कुफ्रुन, फरमाया मुसलमान को गाली देना ये फिस्क है, ये देने वाला फाजिर है, और मुसलमान को कत्ल करना कुफ्र है। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। लेकिन आप देखिए, हम गुफ्तगू करने में अगर किसी से लड़ भी ना रहे हो तो हमारे मुआशरे में इतनी स्लैंग लैंग्वेज यूज होती है, हम एक दूसरे को गालियां दे रहे होते हैं। कुरान ने कहा कि नाम को ना बिगाड़ो, नाम को ना बिगाड़ने की अहमियत है, और हम एक दूसरे को गालियां दे रहे होते हैं। लिहाजा इस्लाम की जो तालीमात है, बुनियादी तालीमात, उसमें जबान का जो कंट्रोल है ना, वो बड़ी अहमियत रखती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु, बल्कि हजरत अली का कौल है जर्महु सगीरुन व जुर्महु कबीरुन, कि ये जर्म जो है ना ये तो बहुत छोटा सा है, लेकिन इसके फितने और फसाद बहुत है। ये जबान वो है कि जिससे कोई दिल में भी उतर जाता है और दिल से